منصور اور سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے ابو میسرہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ اور مجھ سے واصل نے بیان کیا، اور ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4761۔ قاسم بن ابی بزہ نے خبر دی، انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابن ابی بزہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی، کیا اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے، اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نساء میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4762۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اہل کوفہ کا مومن کے قتل کے مسئلے میں اختلاف ہوا، کیا اس کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سورہ نساء کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری چیز سے منسوخ نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4763۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے فجزاؤہ جہنم کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا يدعون مع اللہ الہا آخر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4764۔ عبد الرحمن بن ابزہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور سورہ فرقان کی آیت اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ، الامن تاب و آمن تک۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور ناحق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4765۔